حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے عدل و انصاف، جرت اور مدبرانہ صلاحیتوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں ایک جامع تعارف ملاحظہ کریں۔ آپ قریش کی شاخ بنو ادئی سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ میں اس قبیلے کی ذمہ داری سفارت کاری یعنی ڈپلومیسی تھی، یعنی جب قبیلوں میں جنگ ہوتی یا کوئی بڑا مسئلہ تو بنو ادئی کا سمجھدار شخص ہی ثالث بنتا۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل ایک نہایت سخت گیر انسان تھے۔ بچپن میں حضرت عمر کو سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت عمر اپنی خلافت میں زجنان نامی مقام سے گزرے تو رو پڑے اور کہا، ایک وقت تھا میں یہاں اپنے والد کے اونٹ چراتا تھا، وہ مجھ پر بہت سخت تھے، تھک جاتا تو مارتے تھے، لیکن آج اللہ نے مجھے سب کا حاکم بنا دیا۔ اس دور میں مکہ میں پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے۔ حضرت عمر ان گنے چنے 17 لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ ایک ماہر پہلوان تھے۔ آپ کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین کو لگتے تھے۔ آپ گھوڑے پر اچھل کر بیٹھنے کے ماہر تھے۔ آپ کو عربی اشعار اور انساب یعنی شجرہ نسب کا گہرا علم تھا۔ آپ کی آواز میں وہ رعب تھا کہ مجمع خاموش ہو جاتا۔ آپ ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ نے شام، سیریا اور یمن کے طویل تجارتی سفر کیے۔ ان سفروں نے آپ کو دنیا کے مختلف لوگوں، قانون و سیاست کو سمجھنے کا موقع دیا۔ جوانی ہی میں آپ قریش کے سفیر بن چکے تھے۔ جب بھی کوئی پیچیدہ معاملہ ہوتا، قریش حضرت عمر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے۔ آپ کی شخصیت میں حق گوئی اور شدت تھی۔ آپ جو بات کرتے، ڈنکے کی چوٹ پر کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت عمر شروع میں سخت مخالف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قریش کے اتحاد کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ سخت تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک گوشہ نرم بھی تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، جب ایک صحابیہ ہجرت کر رہی تھیں تو عمر نے ان سے سختی کے بجائے بڑے دکھ سے پوچھا، کیا تم جا رہی ہو؟ اور ان کے لیے خیر کی دعا کی، جس پر صحابیہ کو حیرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام سے قبل کا دور ایک ایسے نڈر اور جرری انسان کی کہانی ہے جو اپنی حق گوئی اور اصول پسندی میں اس قدر سخت تھا کہ اپنے قدیم دین کی خاطر اپنوں سے بھی ٹکرا گیا، مگر قدرت کو اس فولاد سے اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنا تھا۔ ان کا اسلام لانا محض ایک فرد کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں سے مسلمانوں کی بے بسی حوصلے میں اور خوف دلیری میں بدل گیا۔ وہ عمر جو کل تک اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتے تھے، اللہ کی ایک پکار اور قرآن کی چند آیات نے انہیں حق کا وہ فاروق بنا دیا جس کے قدموں کی چاپ سے باطل کے ایوان لرزنے لگے۔ یہیں سے اس عظیم عہد کا آغاز ہوتا ہے جس نے ثابت کیا کہ جب سچی طلب اور اللہ کی ہدایت مل جائے تو دشمن جاں بھی دین کا سب سے بڑا نگہبان بن جاتا ہے۔ کیا آپ اب ان کے قبول اسلام کے اس مشہور واقعے کی تفصیل جاننا چاہیں گے؟ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔